دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان برٹش امپائر سے آزادی اور سب کانٹیننٹ کے پارٹیشن کے نتیجے میں بننے والا ایک مسلم میجورٹی ملک، جس کے نام میں اسلامک کا لفظ ضرور موجود ہے لیکن یہاں اسلامک سسٹم موجود نہیں۔ آج ہم ایک نظر ڈالیں گے اس ملک کی ہسٹری پر اور اس کے پولیٹیکل فرنٹ پر ہونے والی ایک بہت اہم بحث پر کہ کیا اس ملک کے لیے سیکولر نظام بہترین ہے یا اسلامی نظام۔ اگر ہم پاکستان بننے کے لیے کی جانے والی سٹرگل پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سٹرگل کی ڈرائیونگ فورس ٹو نیشن تھیوری تھی۔ یہ تھیوری کہ مسلمانوں کا کلچر الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کا نظام زندگی، معیشت، معاشرت اور سیاست الگ ہے، اس لیے ایک ہندو میجورٹی رول میں رہنا پاسبل نہیں ہے، اور وقت نے اس تھیوری کو صحیح ثابت کیا، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو توا رول میں مسلمانوں کے ساتھ کیسے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آزادی کی جدوجہد کے دوران یہ کلیئر آئیڈیالوجی ہونے کے باوجود پاکستان بنتے ہی یہ بحث چھڑ گئی کہ اس ملک کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ اس ملک کی پولیٹیکل تھاٹ دو گروپس میں بٹ گئی، ایک طرف اسلامی نظام کے حامی اور دوسری طرف سیکولر نظام کے۔ اس وقت کی حکومت نے قائد اعظم کی وفات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ امریکن بیکڈ کیپٹلسٹ بلاک کا حصہ بنے گی، اور بعد میں آنے والی حکومتوں نے اسی چیز کو اور سولیڈیفائی کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک سیکولر نظام قائم ہو گیا۔ اس دوران اسلامی نظام کے حامیوں نے بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں، لیکن آئین میں کچھ ترامیم جن پر کبھی پراپر عمل درآمد نہ ہو پایا کے علاوہ وہ کوئی بڑی تبدیلی لانے میں ناکام رہے، اور سیکولر نظام امریکن بیکڈ اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی میں تقویت پکڑتا چلا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اسلامی نظام کے حامیوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، جس کے نتیجے میں عوام کے دلوں میں اسلامی نظام کی حمایت بڑھتی چلی گئی، اور عوام کے دلوں میں اسلامی نظام کے لیے یہ بڑھتی ہوئی حمایت امریکن بیکڈ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ اسی خطرے کو ٹالنے کے لیے ایک طرف یونیورسٹیز اور انفلوئنسرز کے ذریعے سیکولرزم کی حمایت کی جاتی ہے، اور دوسری طرف علماء سو سے حکومت وقت کے حق میں فتوے دلوائے جاتے ہیں۔ یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی نظام ہے، لیکن اس بات کو کنوینینٹلی اگنور کر دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں آج تک اسلامی نظام تو آیا ہی نہیں۔ ضیاء الحق کا نام لے کر اسلامی نظام کو بدنام کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ اسلامی نظام تو وہ ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہو۔ کسی ڈکٹیٹر کی اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کی جانے والی لیبلنگ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور آج جب فلسطین میں ہونے والی جینوسائیڈ کو 8 ماہ ہو گئے ہیں، پاکستان کی امریکن بیکڈ سیکولر اسٹیبلشمنٹ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی کوئی اپریشیبل مدد کرنے سے انکاری ہے، ایون اپنے نیبر میں کشمیر کو آزاد کرانے سے انکاری ہے۔ الٹا جو لوگ اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں انہی پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس سب میں عوام کی اکثریت یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ اسلامی نظام ہی اس سب سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ عوام ایک حقیقی اسلامی نظام قائم کر پائے گی، یا پاکستان تاریخ کی کتابوں میں ایز اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ لکھا جائے گا۔